سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ جب فرمایا، آپ کو پتہ ہے تاریخ بتاتی ہے ایک عجیب کیفیت میں صحابہ مبتلا تھے، اس بات کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے جو ہے وہ گھوم رہے تھے۔ اس موقع پر اس غم کو برداشت کرنا، امت کو مجتمع کرنا اور اس بار کو اٹھا کے آگے بڑھنا اور پھر خلافت کا جو ہے وہ کنسنسس، میں چاہتا ہوں یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ منتخب شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے منتخب فرمایا۔ اگر ہم ثانیس نین پر غور کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے لا ثالث بینہما، اول، ثانی اور ثالث۔ تو جب غار میں ثانیس نین ہوئے تو اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے اور اللہ کے محبوب کے درمیان لا ثالثہ کوئی تیسرا نہ رہا۔ یہ جو لا ثالثہ کی شان ہے، اس کا آغاز ابتدائے اسلام سے ہوا، پھر غار میں ہوا اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے وصال ظاہری کے موقع پر جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ نے آپ کو یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نگہبان اول رسول کا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے وصال ظاہری فرمایا تو اللہ نے آپ کو نگہبان رسالت و شریعت اول ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، واہ واہ۔ شریعت جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ رسول، رسالت، اور دوسرا رسالت کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو آپ نے شریعت کی روشنی میں عطا فرمائے اس کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہجرت ہو رہی تھی تو اللہ نے اپنی امانت یعنی محبوب آپ کے سپرد فرمائی کہ ہجرت کروا دیجئے، اور جب وصال ظاہری ہوا تو ان کی جو امانت یعنی شریعت کی روشنی میں تھی وہ بھی حضرت صدیق اکبر کے سپرد کیا۔ وہ کس طرح کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے نبی کریم کے وصال ظاہری سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی صدمے کا عالم کیا ہے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی یہ جذبات کا عالم ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے قدموں میں جان نہ رہی۔ اس طرح اچانک صدمہ ملتا ہے نا تو بندہ کھڑا نہیں ہو پاتا، تو حضرت عثمان غنی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ آپ جہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہیں پر صدمے سے بیٹھ گئے۔ اب اس موقع پر ایک ایسا مجاہد درکار تھا کہ جو اس کیفیت میں تمام حالات کا ادراک بھی رکھے، صحابہ کرام کو اس منشور پر جمع بھی کرے جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کی تسکین کا سبب بھی بنے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کمال تدبر کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، چونکہ آپ کا انتخاب ہوا تھا، اور اللہ جو مقام دیتا ہے وہ چہرہ اور مال دیکھ کر نہیں دیتا، دل دیکھ کر دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے قلب اطہر کو دیکھ کر نبوت کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام تھا وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ برسر ممبر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات اور یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے سنی تو مجھے یوں لگا کہ اس آیت کا نزول ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے میری توجہ اس آیہ مبارکہ پر نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حی لا یموت صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے وصال ظاہری فرما لیا ہے اور آپ ہمارے درمیان سے اسی طرح تشریف لے گئے جس طرح پہلے انبیاء اور رسول تشریف لے گئے۔ جہاں تک اب یہ وہ موقع تھا کہ جو آپ واحد وہ شخصیت ہے جس نے تمام طبقہ صحابہ کو سنبھالا، اور پھر اس کے بعد جو خلافت کی آپ نے بات کی تو حضرت صدیق اکبر اول خلیفہ ہیں اس طور پر کہ اجماع ہوا انصار و صحابہ کا، یعنی انصار و مہاجرین صحابہ کا، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی حیات ظاہری میں مسلح آپ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت علی نے یہی تو جملہ فرمایا تھا، جی ہاں، حضرت علی نے یہی جملہ تو فرمایا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا آپ کو امام بنا دیا تو ہم اپنی دنیا کا امام آپ کو کیوں نہ بنائیں۔ اور صاحب بدایہ و نہایہ نے لکھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ نومینیٹ کر دیجئے خلافت کو تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام
کیسے کروں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد اے صحابہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا تو تم پر اسے ظاہر فرما دے گا جو تم میں سب سے خیر والا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وصال ظاہری کے بعد اللہ نے ہمارے دلوں میں خیر دیکھا۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ صحابہ محافظین اہل بیت ہیں اور اہل بیت محافظین ناموس صحابہ ہیں۔ تو حضرت علی نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں خیر دیکھا، تو اللہ نے جو ہم میں سب سے بہتر خیر والے ابو بکر تھے انہیں ظاہر فرما دیا اور ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت۔ سبحان اللہ۔